لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. You must never stand therein. No doubt, a mosque which has been founded on piety from the first day is more deserving that you may stand therein. Therein are men who like to remain purified and clean, and Allah loves those who are clean and pure. سبحان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی اللہ کریم نے ایک صفت بیان کی ہے قرآن کے اندر، اور یہ تھے قباء کے رہنے والے جو مسجد نبوی کے 3 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء. حضور علیہ السلام نے قباء والوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارے اندر کون سی خاصیت ہے کہ اللہ کریم نے بطور خاص تمہارا ذکر کیا ہے، تمہاری تعریف کی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو قباء کے لوگوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جب قضائے حاجت کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، تو ہم مٹی بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یہ حالانکہ صفائی تو مٹی سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہم پانی کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے ان کی اس صفت کو قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ وہ لوگ جو طہارت کا خیال رکھتے ہیں. حضرات گرامی، اگر اسلام پہ غور کیا جائے تو اسلام وہ دین ہے کہ جو طہارت کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے. اسلام سے پہلے جتنے مذہب تھے، لوگوں نے جنگل میں رہنا، گندے مندے کپڑے پہن کر، جوگی بن کر، اور لیکن جب اسلام آیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اگر آپ غور کریں تو اس کو پاک اور صاف رہنے کا نہ صرف یہ کہ حکم دیا ہے بلکہ ڈھنگ اور سلیقہ بھی سکھا دیا. مثلا بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو پہلا حکم کیا ہے کہ اس کو اچھی طرح غسل دیا جائے، پاک کر دیا جائے، اس کے جسم کو خوشبو لگائی جائے. پھر اس کی ظاہری طہارت کا بھی خیال رکھا گیا، تو باطنی طہارت کا خیال کیا رکھا گیا؟ فرمایا سب سے پہلے اس کے منہ کے اندر وہ آدمی جسے گھٹی کہتے ہیں دے، جو نیک اور صالح ہو، تاکہ اس کے اثرات، اس کی شخصیت کے اثرات اس بچے کے اوپر مرتب ہو سکے. پھر اس بچے کے کان کے اندر اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے. اس میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ بچہ جو ہی دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان کے اندر یہ آواز گونجے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کامیابی کیا ہے، کامرانی کیا ہے، زندگی کیا ہے. اور آج کی جو سائیکائٹری ہے نا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کا بھی عجیب نظام ہے. کہتے ہیں کہ بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں، آذان اس کے کان میں دیتے ہیں. اس میں حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں بچے کے پہلی جو کان کے اندر آواز گونجتی ہے، پھر اس کے ذہن میں آتی ہے، تو وہ بچہ بے شک کسی اور ماحول میں پلتا رہے، بڑھتا رہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ بندے کی ایک خاص مقام ملتا ہے بندے کو. کسی ماحول میں بھی چلا جائے، جو انسان مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے کان کے اندر اذان دے دی گئی، اللہ کریم اس کو یہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اس پہ بڑا غور کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بعض اوقات ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی کوئی آدمی ملے جو اذان دے، جو اقامت دے. نہیں، ہمیں خود باپ بننے سے پہلے کم از کم یہ تیاری کر رکھنی چاہیے کہ مجھے بچے کے کان میں اذان اور اقامت دینی چاہیے. اب یہ دیکھیے پھر انسان کی جو ہے وہ سارا زندگی، اب گھر میں گیا بچہ، جب چھوٹا بچہ ہے اس کی والدہ کا حکم دے دیا گیا کہ بچے کو تو نے پاک رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ گندگی کے اندر رہے، اس کا ریپر چینج ہی نہ کیا جائے، سمیل آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، نہ، اس کے اندر پاکیزگی. اس کی ماں کو حکم دیا گیا کہ اس کا خیال رکھے کہ یہ بچے کی تعلیم. اور پھر جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بچے تو نے یہ سارے کام. اور پھر جوانی، بڑھاپا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو
اور یہاں تک کہ جب موت آتی ہے، حالانکہ وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، نو ہی از ڈائڈ، لیکن اسلام کہتے نہیں بھی نہیں، اس کو ایسا نہیں کرنا. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو اسی طرح وضو کراؤ، استنجا کراؤ، غسل کراؤ، سفید لباس پہناؤ. دوسرا عام لباس نہیں پہننا، سفید لباس، تاکہ کوئی داغ نہ ہو. تو یہ ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا اسلام نے خیال رکھا ہے اور اس کی ٹریننگ دی ہے. اور یہ دنیا کے کسی مذہب نے پاکیزگی کا، نظافت کا، طہارت کا کوئی اتنا، کسی مذہب کے اندر یہ اتنا انتظام نہیں ہے جتنا کہ اسلام کے اندر رکھا گیا. اب ہم اس کی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ طہارت کیا ہے. طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو. پاکیزگی کیا ہے؟ پاکیزگی یہ ہے کہ بندہ ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے پاک رہے. دیکھیے غلاظت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے بڑی جسے کہتے ہیں نجاست غلیظہ، انتہائی ناپاک. وہ انتہائی ناپاک کیا چیز ہوتی ہے؟ مثلا انسان کا پاخانہ، پیشاب، جانور، وہ جو ناپاک جانور ہیں، سور کا گوشت، اس کا جسم، اس کا پاخانہ ناپاک. پھر شراب کو ناپاک قرار دیا، جہاں کی کپڑے کے اوپر لگ جائے، گر جائے، وہ بھی سارا ناپاک. اسے کہتے ہیں نجاست غلیظہ، بڑی نجاست. اچھا، اس طرح انسان کا خون، جانور کا خون جو بہتا ہوا ہے نا، جانور ذبح کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی انتہائی ناپاک ہے اور غلیظ ناپاک ہے. اور انسان کے خون کو بھی ناپاک قرار دیا گیا. یہ اس کی حرمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ پاک نے، کہ اس کا خون بہایا ہی نہ جائے، ورنہ یہ بھی، اس کو بھی ناپاک ہے. اس لیے خون نکلتا ہے تو وہ اگر کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو انسان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک ہوتی ہے کم نجاست. وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے حلال جانور کا پیشاب، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے چھینٹے پڑ جائیں تو وہ بھی ناپاک ہوتی ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو وہ نجاست ہے کہ جو بندے کو نظر آتی ہے. یہ چیزیں جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی لیکن وہ بھی ناپاک ہیں. مثلا بندہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی بندہ ناپاک ہو گیا. پھر غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ بھی بندہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا کہ ناپاک جب بندہ ہو جائے تو پھر اس کو پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے. اور یہ ہمارا دین جو دین فطرت ہے، ہمیں پاک رہنے کا حکم دیتا ہے کہ ہر وقت ہی پاک رہو، ہر وقت ہی پاکیزگی. اور یہ ظاہری پاکیزگی کا خیال رکھا گیا، اور ساتھ یہ کہ اپنے من کو بھی اسی طرح پاک رکھنا ہے. صرف ظاہر کو پاک نہیں رکھنا بلکہ من کو بھی پاک رکھنا ہے. اس طرح بندے کا لباس یہ پاک ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کو گندا نہیں ہونا چاہیے. ذہن کو پاک ہونا چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے. اب یہ کہ انسان کی جو پاکیزگی ہے، سب سے پہلے جس پاکیزگی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غسل کرنا. اب ہم بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں ہماری جوان ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ غسل کرنے کے فرائض کیا ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خواتین جو ہیں، عورتیں جو ہیں، بچیاں جب جوان ہو جائیں تو ہر مہینے ان کے اوپر غسل، کچھ دنوں کے بعد جب پاک ہوتی ہیں تو غسل فرض کرنا واجب ہو جاتا ہے. جیسے شادی کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اب اس کے لیے کہ کتنا پاکیزگی اس کے اندر اختیار کرنی چاہیے. دیکھیے ہم لوگ بعضوں کا توجہ نہیں کرتے اس طرف. مثلا ایک خاتون ایک کالج کے اندر پروفیسر تھی، درس قرآن دیتی تھی. ایک دن کہیں ڈیبیٹ ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، کہنے لگی جی کہ یہ بتائیں کہ کیا غسل ہے، یہ جو ناخن کے اوپر نیل پالش لگی ہوتی ہے تو اس سے بھی غسل نہیں ہوتا؟ اسلامیات پڑھاتے پڑھاتے، بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے، یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، خاتون ٹیچر ہے، استاذ ہے، کالج کے اندر پڑھانے والی ہے، لیکن جب میں نے یہ ذکر کیا کہ پالش لگ جانے سے، نیل کے اوپر پالش جب لگ جائے تو پانی وہاں تک نہیں پہنچتا، اور غسل کے اندر اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا. تو آپ کو تو غسل ہی نہیں ہوا. بخدا وہ مجھے کہنے لگی کہ میری تو زندگی گزر گئی اور میں نے کبھی وہ یہ اس کو اتارا ہی نہیں ہے. غسل فرض بھی ہوتا تھا اور میں اسی طرح بھی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں. ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ قصور کس کا ہے.
ہم نے یہ مسئلہ پوچھا ہی نہیں کبھی کسی سے. ہماری مائیں اپنی بچیوں کو یہ مسئلہ بتاتی نہیں, بچے اپنے والدین سے یہ مسئلہ پوچھتے نہیں. اب دیکھیے جب غسل آدمی کے اوپر فرض ہو جائے, جب غسل کے 3 فرائض ہیں, یہ تو آپ جانتے ہیں. پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے منہ کے اندر پانی ڈالا جائے کلی کیا اچھی طرح, تاکہ کوئی منہ کے اندر جگہ خشک نہ رہ جائے, جسے کہتے ہیں نا غرارہ کرنا, کلین کرنا پورے منہ کو اچھی طرح منہ میں پانی ڈال کے. اور دوسرا فرض اس میں کیا ہے کہ ناک کے اندر یہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ایسے, اور پھر یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا اسے اس کے اندر ڈال کے اوپر تک لے کے جانا اور اچھی طرح پانی ڈالنا, تاکہ پانی یہاں تک جہاں تک جا سکے. اگر روزہ رکھا ہوا پھر اتنا نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا جی, ویسے ناک آنکھوں تک یہ بھرنا. اس کے بعد پھر پورے جسم کے اوپر پانی ڈالنا, اور پہلے دایاں کندھا پھر بایاں کندھا جی, اور پھر یہ نا کہ یہ بغل کے نیچے ان جگہوں پہ, پھر یہ جو ناف ہوتی ہے یہاں پہ بھی بندے کو اس کا بڑا اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے. تو پورے جسم کے اوپر پانی ڈالنا یہ کیا ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا ہے. یہ تو ہے غسل کی طہارت کے حوالے سے. اب دیکھیے کہ جب ہم طہارت کے لیے جاتے ہیں, پاکیزگی کے لیے جاتے ہیں, تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے, استنجا. استنجا کرنا, جسے ہم بڑا وضو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو استنجا کرنا ہے یہ کیا ہے کہ اس کے لیے بھی بڑی اہمیت کی ضرورت ہے. واش روم جاتے ہوئے اس کی بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھا جائے, جب باہر نکلے تو دایاں پاؤں باہر رکھا جائے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. پھر وہاں پہنچ کر اس کا جو پانی ہے اس کا پاک ہونا. ہم واش روم استعمال کرتے ہیں, بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, پاکیزگی کا خیال نہیں ہوتا, گندگی وہاں پڑی ہوتی ہے, ہم پیچھے سے فلش کر دیتے ہیں یا اوپر سے پانی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ نیچے گندگی پڑی ہوتی ہے, وہ پھر پانی جنم بعض اوقات بندے کے جسم کے اوپر لگ جاتا ہے. اس لیے احتیاط کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں, وہاں کموڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں, تو اس کو پہلے اس کو اچھی طرح ٹوائلٹ سے خشک کریں اپنے آپ کو, پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہونے کے بعد اس کو فلش کر دیں تاکہ وہ پانی نیچے چلا جائے, پھر بیٹھ کر اس کو استنجا کریں. یہ ایک احتیاط کا پہلو بڑا ضروری ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ اگر یہ چھینٹیں پڑ جائیں اور یہ احتیاط نہ ہو تو بندہ پھر سارا دن ناپاک رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پاکیزگی ہے, پاکیزگی اختیار کرنا, لباس کا پاک رکھنا. دیکھیے جسم کو پاک کرنے کا پہلے حکم دیا گیا, میں اس کی پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, یہ میں نے ایک چھوٹا سا اشارہ دیا ہے کہ وہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے ہمیں. پھر جسم کو پاک رکھنے, لباس کو بھی پاک رکھنے. لباس کے اوپر اگر چھینٹیں پڑ جائیں, دیکھیے نا, کام والے کپڑے پہن کر مسجد میں آپ مت آئیں, جس سے بدبو آ رہی ہو, پسینے والے کپڑے پہن کر مت آئیں. پاکیزہ صاف ستھرا رہنا جو ہے نا, یہ اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. پھر اسی طرح اپنے من کو بھی صاف رکھنا, مثلا جھوٹ بولنا, خیانت کرنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, جی اس سے تو ہمیں منع کیا گیا. نظافت پاکیزگی کیا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے, باہر پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اسلام جو ہے وہ ہمیں اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے, اپنے باطن کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے. تو گئے کہ دین کس چیز کا نام ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا الطہور شطر الایمان, طہارت حاصل کرنا بس یہی ایمان ہے. اور ایک جگہ پہ کہہ دیا کہ طہارت حاصل کرنے سے آدھا ایمان آ جاتا ہے. آدھا ایمان تو طہارت سے مل جاتا ہے بندے کو, باقی جو کام کر رہے ہیں اس سے پھر باقی ایمان جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ, اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے صاف ہونا, ستھرا ہونا, پاکیزگی اور چیز ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بظاہر بڑی صاف ستھری نظر آتی ہیں لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوتی, وہ ناپاک ہوتی ہیں. جیسے میں نے ایک آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھی ہے کہ گوشت فلاں جانور کا وہ بھی حرام ہے, شراب حرام ہے. بظاہر وہ بالکل صاف ستھری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے کہ پاک بھی ہوں اور صاف بھی ہوں. صرف صاف رہنے سے نہیں ہے. آپ کہیں دیکھیں یہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, بظاہر بڑے صاف ہوتے ہیں لیکن پاکیزگی نہیں ہوتی, جسم کے اوپر نجاست, گندگی. تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں, ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو پاک رکھنا. تو یہ باطن کو جو صاف رکھنا ہے نا جی, دل کو جو صاف رکھنا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے, نماز پڑھنے سے ہوتا ہے. تو آئیے آج ہم نا
یہاں پہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. اگر ایک جملے میں عرض کروں تو اسلام گویا کہ نام ہے طہارت کا. اسلام نام ہے پاکیزگی کا. پاکیزگی ہے تو اسلام ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں تو پاک ہونے کے لیے آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو پاک ہونے کے لیے آتے ہیں. یا اللہ ہمارے من کو پاک کر دے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا, ایسے نہیں کرتے, بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے یا اللہ ہمارے من کو پاک کر دے. نعت پڑھتے ہیں یا اللہ ہمارے من کو پاک کر دے. تو ہم نے اپنے ظاہر کو پاک کرنا ہے اور باطن کو پاک کرنا کس کا کام ہے؟ یہ میرے اللہ کا کام ہے. اس طرح ذکر اذکار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کا کام ہے کہ ذکر کرنا. اب جب ذکر کرتا ہے تو من کو میرا مالک پاک کر دیتا ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, محنت کرنا. اللہ کریم ہمیں ظاہری باطنی طہارت جو ہے نا اس کے حصول کی جو ہے نا وہ طریق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.